نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا میزبان ممتاز خان آپ سے مخاطب ہے۔ اس پروگرام میں ہم تخلیق کائنات کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور کائنات میں ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ آج کا پروگرام کا موضوع ہے قرآنک بیلیفز، یعنی کہ ہمارے مختلف عقائد ہوتے ہیں تو قرآن سے ہم لیں گے کہ قرآنک بیلیفز کیا ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں اور دوسری متشابہات ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 7 میں یہ بات بتائی گئی ہے، اور متشابہات جو ہیں وہ ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ایسے حقائق ہیں کہ جو مستقبل سے ریلیٹڈ ہیں زیادہ، اور عالم الامر سے ریلیٹڈ ہیں، زندگی بعد موت سے متعلق ہیں، یا قیامت، قرب قیامت کے واقعات ہیں، یا پھر کائنات کے واقعات ہیں، کاسموس کے۔ تو نزول قرآن کے وقت یہ انسانی مشاہدے میں نہیں تھے، نہ ہی انسان کے پاس ان کے لیے الفاظ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متشابہات کی صورت میں ایلیگوریکل وے میں ان کو بیان کیا۔ تو کاسموس کے جو مشاہدات ہیں، جوں زمانہ ترقی کرے گا تو جوں ہم ایکسپلور کریں گے کاسموس کو، تو وہ ہمارے سامنے اللہ کی آیات سامنے آتی جائیں گی، اور قرآن پاک میں ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے سچ ہے۔ دوسرے الفاظ میں متشابہات کے الفاظ تو جامد ہیں، ٹیکسچوئل فارم تو بالکل کبھی تبدیل نہیں ہوگی تا قیامت، لیکن اس کی جو میننگ ہے، اس کے جو کانٹیکسٹ ہے، مطلب مفہوم ہے، وہ زمانے کے ساتھ ساتھ اور بڑھتا جائے گا۔ تو آج ہم جو کچھ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں آنے والا انسان ہم سے زیادہ بہتر سمجھے گا، کیونکہ اس وقت زیادہ چیزیں آبزرویشن میں آ چکی ہوں گی۔ آخری علم اس کا صرف اللہ ہی کو ہوتا ہے، یعنی جیسے عرش ہے اللہ کا، تو پہلے اسے ایک فزیکل عرش لیتے تھے، اور اب اسے اتھارٹی لیتے ہیں، اللہ کی اتھارٹی۔ تو لیکن اس کی اصل حقیقت اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح قرب قیامت کے واقعات یا بعد زندگی بعد موت کے واقعات، تو ان کی حقیقت جو ہے وہ آخری حقیقت اس اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ہماری جو آبزرویشن یا ایڈڈ آبزرویشن کی روشنی میں ہم جو دیکھتے ہیں اور جو اندازہ یا جو ہم مفہوم اس سے اخذ کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کو زمانہ سے ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ ہر زمانہ سے ہم آہنگ رہتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ متشابہات انسان پہ اور زیادہ کھلتی جاتی ہیں، اور انسان بہتر انداز میں ریلیٹ کر سکتا ہے کائنات کو یا اپنی زندگی کو قرآن پاک سے۔ آیات متشابہات کا جو سکوپ ہے وہ ہے کائنات کی تخلیق کی ابتدا اور اس کا ارتقاء، زمین پر زندگی کی ابتدا اور زندگی کا ارتقاء، مقام آدم اور خلا کی تعمیر، کائنات کا ڈیزائن، ایٹم کی دنیا، کائنات کا کام کرنے کا طریقہ، اور یہ سب چیزیں عقیدہ خدا، کائناتی قوتیں اور قانون قدرت، یہ متشابہات میں ہیں۔ جہان فردہ، یوم الحساب، قرب قیامت، تو یہ ساری چیزیں آیات متشابہات کے اندر قرآن پاک میں بہت دفعہ ذکر کیا گیا ہے ان کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو سب سے اہم بات ہمیں جو یہ دیکھنی ہے کہ یہ کائنات سپیس جو ہے اور یہ ٹائم، یہ مخلوق ہے، یہ پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی موجود تھا جب ٹائم اور سپیس نہیں بنی تھی۔ 14.25 ارب سال جو انسانی اندازہ ہے، اس وقت اللہ نے
ٹائم اور اسپیس بنائی اور انرجی اور میٹر بنایا، پھر اس سے پوری کائنات جو اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بنی۔ تو بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، یہ سورہ بقرہ کی آیت 117 ہے کہ فرام نتھنگنیس کائنات کی ابتدا ہوئی، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور پہلے نینو سیکنڈ کے اندر آلموسٹ بن گئی۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے سما بنایا۔ یہ ایک ممبرین ہے، اس طرح یہ غبارہ ہوتا ہے تو غبارہ کے اندر تو ہوا ہوتی ہے، یہ پوری کی پوری ٹائم اور سپیس اس کے تانے بانے سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے ٹائم ریلیٹیو ہو جاتا ہے، اور ایک جگہ جا کے ٹائم فزیکل ہو جاتا ہے، تو یہ سپیس اور ٹائم ایک بنی ہوئی ممبرین ہے، اور یہ تخلیق کی گئی۔ اور اس کے بعد فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فاطر یعنی جب شروع کی تو اس وقت تخلیق کائنات بھی کی، اور ساتھ میں جاعل الملائکۃ رسلا، اور ملائکہ بھی پیدا کر دی اسی کے ساتھ۔ تو ملائکہ کائناتی قوتیں ہوتی ہیں جس کائنات کو چلاتے ہیں، تو رسلا یعنی ان کو بھی ساتھ میں بھیج دیا کہ تخلیق کے وقت ٹائم اینڈ اسپیس اینڈ انرجی، اور اس کے ساتھ ہی پھر ملائکہ قوانین قدرت کائناتی قوتیں یہ بھی تخلیق ہو گئیں۔ اور رفع سم کہا تو پہلے یہ ایک نقطے کے برابر چیز تھی، اب اس کو جلدی سے کینوپی کو بڑھا دیا، یعنی کہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ 10 لائٹ ایئرز اتنی وائڈ ہو گئی آل آف اے سڈن۔ یہ اللہ کے قانون مشیت تھا، اس کے اپنے قانون تھے جو ابھی سائنس کے سکوپ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات جو بنائی ہے یہ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے ایک رفتار سے، لیکن جو شروع میں بنی نینو سیکنڈ کے اندر پھیل گئی ملائکہ، اور یہ تو یہ ہے کائنات کی تخلیق جو اللہ نے کی۔ اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی ذات اس ٹائم اور سپیس کے تخلیق ہونے سے پہلے بھی موجود تھی۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ زمان و مکان کا پابند نہیں ہے، اس سے اللہ کی ذات ماورا ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہ دیکھنے کی طرح کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، لوکیٹڈ کہاں ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے سورہ 58 آیت 7، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسہ۔ آپ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے سماوات اور ارض کے پورے کا پورا ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اور اس میں آپ جہاں کے آپ اگر 3 ہوتے ہیں تو ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسہ الا هو سادسهم، اگر آپ 3 ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اگر آپ 5 ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوتے ہیں ہوا ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں جہاں کہیں آپ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ یہاں سے دور نہیں ہے، یہاں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آیت سورہ انعام کی آیت 103 ہے، تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف اور خبیر ہے، سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، یعنی کہ ہماری آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 115 میں
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ہم مشرق کی طرف دیکھیں یا مغرب کو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہاں موجود، وہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سورہ 57 الحدید کی آیت 4 ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتا ہے. اسی طرح وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں، اور وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. سبحان اللہ عما یصفون. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. جو کچھ بھی ہم اس کے بارے میں، اللہ کے بارے کی فزیکل فارم کے بارے میں ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں، ہم فوراً ہی غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو وہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ ہم اس کی فزیکل فارم کو اپنے خیالات میں لا سکیں. لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے اور اپنی پوری صفات کے ساتھ موجود ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اللہ نہیں ہے، یہاں اللہ کی وہ صفت نہیں ہے. تو یہ سب سے اہم عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اسے وہ لوکیشن سے اور وقت سے ماورا ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن پاک ہے اس سے جو ہم اس کے بارے میں فزیکل فارم کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو وہ اس سے بہت اونچا ہے، بہت پاک ہے، لیکن وہ موجود ہر جگہ ہے. اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی ملاقات رب سے ہونا ہے. تو سورہ 13 آیت نمبر 2 ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. آسمانوں کو اللہ نے بلند کیا ایسے ستونوں کے ساتھ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. مثال کے طور پہ گریویٹی ہے، اس سے پورا نظام شمسی ہو یا کہکشاں ہو، پورے جتنے سٹارز ہیں، پلینٹس ہیں، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور بندھے ہوئے ہیں، ایسی مضبوط رسی سے ہم نہیں دیکھ سکتے. تو گریویٹی سے ہم اب پہچانتے ہیں. تو یہ گریویٹی سے ورنہ تو بکھر جائیں، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے. ثم استوى علی العرش، یہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہوا. وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند مسخر ہیں. کل یجری لاجل مسمى، ایک وقت مقرر تک یہ تیر رہے ہیں اپنے آربٹ کے اندر. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ان کے سارے انتظامات کر رہا ہے. یفصل الآیات لعلہم بلقاء ربکم توقنون، یہ آیات اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہماری رب سے ملاقات ہونا ہے. ہم جب غور و فکر کرتے ہیں یا سائنس کی دنیا میں ڈیپ تحقیق کرتے ہیں تو ایک لیئر سے دوسرا لیئر اٹھتا چلا جاتا ہے، اور ہم پکار اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ کتنی عظیم چیزیں ہیں اور کتنی باریکیوں میں بھی کتنا آرگنزم ہے، کتنا ڈسپلن ہے. تو ایک جگہ ہم جا کے کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک چیزیں نہیں بن گئیں، یہ فٹ پرنٹس ہیں ایک ڈیزائنر کے، ایک بنانے والے کے. ورنہ ہیزرڈ وے میں آپ دیکھیں، جنک یارڈ ہے ایک مثال کے طور پہ گاڑیوں کا، اور ایک ٹورنیڈو آتا ہے، اس کے بعد ایک بوئنگ جہاز ہمیں اس کے اندر کھڑا نظر آتا ہے. تو جنک یارڈ سے جو بوئنگ جو بن گیا، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹومیٹک بنا ہے. کوئی ہے جسے بنا رہا ہے، آٹومیٹک نہیں بن سکتا. تو یہی حال ہے کہ ہائیڈروجن گیس سے جو صرف ایک ایٹم تھا، اس سے اتنے ایلیمنٹس بنے، پھر کہکشائیں بنی، پھر سٹارز بنے، پلینٹس بنے، مون بنے، پانی بنا، سب چیزیں بنی. تو یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہو گیا. اور پھر انسانی دماغ بنا جس کے اندر کروڑوں کمپیوٹر آ جائیں تو کم ہے. تو یہ سب چیزیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں. اور اسی لیے اسٹیو ہاکنگ کا بہت ہی دلچسپ
اس کی رائٹنگ ہے تو میں اس کو تھوڑا انٹرسٹ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اسٹیو ہاکنگ ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، معذور تھا بیچارہ، لیکن اپنے زمانے کا سب سے بڑا رہا ہے، اور 2-4 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. تو اس نے کتاب لکھی ہے گرینڈ ڈیزائن اور بریف ہسٹری آف ٹائم. تو اس میں گرینڈ ڈیزائن میں غالباً یہ لکھتا ہے کہ بٹ دا ڈسکوری ریلیٹیولی ریسنٹلی آف دا ایکسٹریم فائن ٹیوننگ of so many of the laws of nature could lead at least some of us to come back to the old idea that this grand design is the work of some grand designer. پھر لکھتا ہے what we can make of these coincidences. Luck in the precise form and nature of the fundamental physical law is a different kind of luck we find in environmental factors. It cannot so easily explained and has far deeper physical and philosophical implications. Our universe and its laws appear to have a design that both is tailor-made to support us and, if we are to exist, leaves little room for alteration. That's not easily explained and raises a natural question of why it is that way. یعنی کہ اتنی فائن ٹیوننگ ہوئی ہے اس کائنات کے قوانین قدرت کی اور چیزوں کی ماہیت کی اور نیچرل فورسز کی کہ اگر اس فائن ٹیوننگ میں 1% سے بلکہ 0.1% بھی ادھر ادھر ہو جاتا تو انسان موجود نہیں ہوتا. اب تھرون آف اللہ، اللہ کا تخت، اس سے کیا مراد ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تخت کوئی فزیکل فارم میں ہے، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ وقت اور زمانہ یا فزیکل چیزیں تو مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے بھی موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے اس کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تھرون کو تو اس کا مطلب ہے اتھارٹی. اللہ تعالیٰ کا ساری چیزوں پہ کنٹرول اور اس کی حاکمیت جو ہے، تو اس کو اگر ہم لیں تو ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے سورہ 7 آیت 54. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی 6 یوم میں، 6 سٹیجز میں، اور اپنے عرش پہ اتھارٹی، اس کی پورا کنٹرول خود سنبھال لیا. اور رات دن کا پیدا ہونا، سورج اور چاند اور ستارے سارے اس کے امر سے مسخر ہیں. امر قوانین قدرت، اور جو کائنات کا نظام چلانے والی قوتیں ہیں وہ ملائکہ ہیں. اور ملائکہ کو کیسے کام کرنا ہوتا ہے؟ امر کے مطابق. کل امر مستقر، ہر امر کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، اور ہر کل شے قدر تقدیرہ، ایک چیز کی تقدیر ہے، اس کے اندر کوالٹیز ہیں، تو امر اس پہ اپلائی ہوتا ہے تو وہ ڈیسٹینی کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے امر سے پوری کائنات مسخر ہے. اللہ نے اپنا امر وہی کیا، یہ قرآن پاک میں دیا ہوا ہے. الا لہ الخلق والامر. خلق یعنی یہ عالم الخلق جو ہے، یہ چیزیں جو بنی ہوئی ہے فزیکل فارم میں، اور امر جو سافٹ ویئر ہے، فزیکل فارم میں نہیں ہے. تو جو امر جو ہے جسے ہم ٹچ نہیں کر سکتے، جو زمانے اور کسی چیز میں مقید نہیں ہوتا یا اسپیس میں، تو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے فزیکل چیزوں کو. ہر حرکت کو اس کائنات کی کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے امر سے. تبارک اللہ رب العالمین. تو ایک اور جگہ ہے کہ کرسی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، یہ اس کا جو اتھارٹی ہے، وہ کائنات، پوری کائنات پہ محیط ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو اگر پوری کائنات پہ محیط ہے وہ کرسی، تو وہ اتھارٹی ہے، کیونکہ فزیکل فارم تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. جو ہی اللہ کی فزیکل فارم کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اسی لمحے ہم غلط ہو جاتے ہیں کہ اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن کرسی و سماوات والارض،
پوری کائنات میں اس کی اتھارٹی چھائی ہوئی ہے. اس نے اس کائنات کو 6 سٹیجز میں پیدا کیا، 6 یوم میں پیدا کیا. اس بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے. اور اس کی اتھارٹی پوری کی پوری خود سنبھال لی. یہ قرآن میں 7 حوالے ہیں اور میں نے سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں ایٹریبیوٹس، اللہ کی صفات کیا ہیں. صفات اور نام میں فرق ہوتا ہے. نام تو اللہ کا اللہ ہے، لیکن صفات اس کی عام طور پہ 100 صفات یا 99 صفات کہا جاتا ہے، تو کم و بیش اتنی ہے. اور ہم نہ ایک صفت کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ایک صفت کی کمی کر سکتے ہیں. اگر ہم اضافہ کریں گے تب بھی غلط ہوگا، کیونکہ انسانی ذہن ہے اور انسانی ذہن اللہ کے بارے میں اس طرح سے اندازہ نہیں لگا سکتا. اور اگر ہم کمی کریں گے تو کمی ہم کر ہی نہیں سکتے. قرآن پاک میں دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کی صفت. عام عقیدوں میں لوگ پیار و محبت سے مختلف انداز میں اللہ سے کا تصور لیے ہوتے ہیں. وہ ذاتی حد تک تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کے مطابق یہ سمجھنا کہ بھئی اللہ ہم سے دور ہے اور ہمیں نہیں دیکھ رہا، یا اس طرح کی کوئی بات ہو، وہاں پہ مسائل آ جاتے ہیں. تو عقیدہ وہی رکھنا چاہیے جو اللہ نے خود بتایا ہے. اس کے بعد محبت کے مختلف انداز ہیں. وہ جس انداز سے بھی اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے مانگے اور اللہ سے توقع رکھے، وہ اس کے اپنے مختلف انداز ہیں. تو جیسے میں تھوڑے سے ایٹریبیوٹس کہہ دیتا ہوں. رحمان، رحیم، رب. ایک جیسے جبار ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ جبار اور قہار بھی اللہ کا نام ہے. ہاں، ظلم کے خلاف یا ظالم کے خلاف جبار اور قہار کی کوالٹی کا ظہور ہوتا ہے. یعنی وہ کوالٹی اللہ کے جو صفات ہیں، جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ان کا ظہور ہوتا ہے، اور نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اسماء الحسنہ بڑے بیلنس نام ہیں اللہ کے. ہم کہیں کہ بھئی رحمان اور رحیم اور یا کوئی ایک نام لیں اور اسی کو بڑھا کے بیان کرتے جائیں اور باقیوں کو اگنور کریں یا باقیوں کو وہ اہمیت نہ دیں، نہیں. سارے اسماء الحسنہ ہیں اور اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی ضرورت کے تحت ان کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ اس کائنات کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. تو حکیم ہے، علیم ہے. صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا حد مقدور یعنی حد بشریت، ہم اللہ کا رنگ اختیار کریں، اللہ کی صفات کو اپنی ذات سے منعکس کریں. اور جتنا کوئی انسان کرے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اتنا دنیا میں معزز ہوگا، دونوں اس کو شرف حاصل ہوں گے. لیکن یاد رکھیے گا کئی کوالٹیز تو نہیں کر سکتا، لیکن جو حد بشریت اللہ کی کوالٹی ہے، جیسے رحیم، رحمان، علیم، علم حاصل کرنا. تو جو قوم اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں علم حاصل کرتی ہے، وہ قوم سپر نظر آتی ہے. تو اسی طرح حکیم اور 100 نام ہیں. تو اب نام کی اگر ایک ایک بھی تفصیل پہ جائیں تو اس کے لیے الگ وقت چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہر نام کا مطلب ہے ہم سے وہ متعلق ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں یہ ہماری زندگی میں اللہ کی اس صفت کا کس طرح دخل ہے یا ہم سے کس طرح متعلق ہے. تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اللہ کے بارے میں. تو یہ قرآنی عقائد آج ہم نے بیان کیے، اور ہمارے جتنے بھی عقائد ہوں تو ان کو ہم جو بھی ہمارے ذہن میں خیالات، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے ان کی تصدیق کریں. کیوں کہ اللہ اور رسول اللہ، اللہ کا کلام رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور ان کے عمل سے وہ قرآن پاک کی عملی تفسیر تھے، اور انہوں نے قرآن سے باہر کوئی قول کوئی بات نہیں کی. تو کوئی چیز بھی، اسی الفرقان اسی لیے کہا گیا ہے کہ حق اور باطل کی تمیز کرنے والا. تو ہمارے جتنے عقائد ہیں اگر ہم اسے چیک کر لیا کریں تو وہ عقائد بالکل صاف ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے
اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو بات کرنا ہو، حوالہ درکار ہو، تو میرا فون نمبر اور ای میل ایڈریس آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بلا تکلف مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔